جھگڑے دھرم کی وجہ سے نہیں ہوتے بلکہ ادھرم کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دھرم لڑنا نہیں سکھاتا بلکہ آگے بڑھنا سکھاتا ہے، محبت میں، پریم میں، بھائی چارہ میں، ایک دوسرے کا تعاون کرنے میں، ایک دوسرے کا ہیلپ کرنے میں، ایک دوسرے کی سمسیا کا سمادھان کرنے میں۔ دین اور دھرم کے نام پر آپس میں آپ کو لڑنا سکھاتا ہے، جھگڑنا سکھاتا ہے، پھوٹ ڈالنا اور نفرت کرنا سکھاتا ہے، وہ دھرم نہیں ہے، دھندا ہے، اور اس کا پیروکار اندھا ہے۔ وہ دھرم نہیں، دھندا ہے اور اس کا پیروکار اندھا ہے۔ دوستو، مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے، زمین کے اندر بھی جاتے ہیں تو غسل کر کے، وطن کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے۔ تو آپ دیکھے ہوں گے ابھی عید الفطر کا موقع آیا کہ سینکڑوں کروڑوں مسلمانوں نے عید الفطر کی نماز ادا کی، اپنے پرب کو، اپنے تہوار کو خوشی خوشی منایا، ہندو بھائیوں کو بھی سویاں اور کھجوریں کھلائی، لیکن کسی طرح سے کہیں کوئی جرائم اور کرائم نہیں ہوا، کسی طرح سے کوئی فتنہ فساد برپا نہیں ہوا۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہندو بھائیوں کا چھوٹا سا تہوار گزرتا ہے، رام نومی آتا ہے یا کوئی بھی کسی طرح کا کوئی تہوار آتا ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا، تو آپ دیکھیں کتنے فتنہ فساد پھیلتے ہیں، موب لنچنگ ہوتی ہے، اور آدمی اس تاریخ میں، اس ڈیٹ میں سفر کرنے میں کتراتے ہیں، گھر میں رہنا بہتر سمجھتے ہیں۔ تو دھرم لڑنا نہیں سکھاتا بلکہ پریم اور محبت میں آگے بڑھنا سکھاتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ صحیح دین اور دھرم کا گیان حاصل کریں، اور اسی کے لیے یہ آن لائن اور آف لائن دعوتی تربیتی چترویدی کورس کا آغاز کیا گیا علماء کرام کی نگرانی میں، اور خاص طور پر جو ہمارے سرپرست ہیں حضرت اقدس حافظ و قاری حماد عبد الباسط الندوی صاحب حفظہ اللہ، جن کی صدارت میں آج کا جلسہ ہو رہا ہے۔ دوستو بزرگوں، تو ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ محبت کا پیغام، یہ دین اور دھرم کا صحیح گیان تمام لوگوں تک پہنچے، آپس کی نفرت ختم ہو، عداوت ختم ہو، پریم اور محبت آپس میں پھیلے، ہم لوگ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں اور کاندھے سے کاندھا ملا کر کے اپنے بھارت دیش کو آگے بڑھا سکیں، اپنے بھارت دیش کو سونے کی چڑیا بنا سکیں، اور اس کے جی ڈی پی کو زیادہ سے زیادہ ترقی دے سکیں۔ ہم مسلمان ہیں، حق بات سنا دیتے ہیں، ملک و ملت کے جوانوں کو صدا دیتے ہیں، ہم کو آتی نہیں اس ملک میں دہشت گردی، ہم وحشی کو بھی انسان بنا دیتے ہیں، ہم تو کلمہ توحید پر ایمان رکھ کر منکروں کو بھی مسلمان بنا دیتے ہیں۔ دوست بزرگوں، اب میں ایک ایسے عظیم الشان مقرر کی طرف چلتا ہوں جو اسی طرح کا آپ کو پیغام دیں گے، پیار محبت کا سندیش دیں گے، وید اور قرآن کریم کی روشنی میں آپ کے سامنے بھائی چارہ کی باتیں رکھیں گے، جن سے میری مراد ہے خطیب شیریں بیاں، ماہر وید و قرآن حضرت مولانا تبارک حسین صاحب قاسمی چترویدی دامت برکاتہم العالیہ، امام و خطیب عیدگاہ والی مسجد آسنسول ویسٹ بنگال۔ ماشاء اللہ، وہ یہیں سے چترویدی کورس کیے، بڑی محنت اور بہت سنگھرش کے ساتھ انہوں نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا، اور اس مشن میں وہ لگے ہوئے ہیں، اور برابر ان کا جلسہ جلوس میں اور اس طرح کے پروگرام میں دورہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور مزید ترقی عطا فرمائے۔ ان اشعار کے ساتھ میں انہیں دعوت اسٹیج دینا چاہتا ہوں کہ اپنے اس ملک کی ہر وقت حفاظت کے لیے، اپنے اس ملک کی ہر وقت حفاظت کے لیے سر لیے پھرتے ہیں شہادت کے لیے، اس کی روزی میں بھلا کیوں نہیں برکت ہوگی جو وضو کر کے نکلتے ہیں تجارت کے لیے، اس کو اس ملک کا غدار کہا جاتا ہے جس نے مکہ میں دعا مانگی بھارت کے لیے۔ اب دیکھیں کہ آج کل بہت سارے گودی میڈیا والے ایسے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو غدار، دہشت گرد اور کیا کیا کہتے ہیں، حالانکہ مسلمان مکہ جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں تو اپنے بھارت دیش کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پیسفل سٹی اللہ تعالیٰ بھارت دیش کو بنائے، امن و امان اور شانتی کا گہوارہ بنائے،
اور وہ عرب ممالک میں ادھر ادھر اپنے ملک کو چھوڑ کر کے دوسرے ملک میں جاتے ہیں، سنگھرش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہاں سے ریال ڈالر کما کر کے اپنے ملک میں بھیجتے ہیں اور کروڑوں اربوں ڈالر آتا ہے اور اس ملک کا جی ڈی پی ترقی کرتا ہے، لیکن یہاں کے گودی میڈیا اس کو غلط نظریے کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ تو ان تمام خرافات سے ہم لوگوں کو دور رہنا ہے اور ہندو مسلمان مل کر کے اپنے پیارے بھارت دیش کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا هريرة إن قتلت أو حرقت لا تشرك بالله صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ۔ ایشورا سروبھوتانام ایشورا سروبھوتانام ہردش ارجون تشٹھتی بھرامین سروبھوتانی ینتراروڈانی مایایا تمیو شرنم گچھ سرمبھاوین بھارتا تتپرسدات پرام شانتی استام پراپیسی شاشوتم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور ہمارے استاد مکرم اور مہمان معظم تمام حضرات، ایک ساتھ جڑنے کے لیے تمام حضرات کا میں پھر دل سے استقبال کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پھر ایک مرتبہ جڑنے کا موقع عنایت فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جس کام کے لیے اللہ نے لگایا ہے، اللہ ہمیں سب کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین آمین۔ کہ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ توجہ چاہوں گا، جی جی ارشاد ارشاد۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اور کو جگانا یاد رہا، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اور پہ نازاتی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاتی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ کہ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ کہ آزاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں انور، آزاں تو اب
بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ماشاء اللہ، بارک میں نے اللہ قرآن فیک۔ پاک کی آیت پڑھی ہے، جی جی میں چاہتا ہوں کہ بڑوں کے سامنے، کیا میں تو ابھی طفل مکتب ہوں، نہ واعظ ہوں نہ پروانہ، صدائے دل میں گونجی ہے سنا دو حق کا پروانہ۔ ماشاء میں اللہ، چند منٹ میں آپ کے درمیان حاشیے کے طور پر حائل ہو گیا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بات کو قبول عطا فرمائے۔ آمین۔ میرا محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ بے نیاز ہے، بے شک۔ سارے انسان اس کے محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم اس دھرتی پر تشریف لائے، ان سب کا مشن ایک ہی تھا۔ وہ دعوت کیا ہے؟ وہ دعوت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کا کلمہ، اللہ کے ماننے والے تمام لوگ بن جائیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مشن یہی تھا کہ جتنے بھی انسان اس دھرتی پر ہیں وہ تمام کے تمام ایک وحدہ لا شریک کو ماننے والے بن جائیں۔ میرا محترم، اللہ کا کرم ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، اور اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم ہے، ہم مالک کے احسان مند ہیں۔ میرا محترم، ابھی اس دنیا میں خاص طور سے کہ لوگ اپنے رب کو بھول بیٹھے ہیں، اسی وجہ سے خاص طور پہ مسلمانوں کے اندر اور مسلمانوں پہ جو ہر طرف سے ظلم جبر کیا جا رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ دیا ہے، اس کے بندگی کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا جو کام تھا اس کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا ہر طرف سے ہمیں ستا رہی ہے۔ اگر ہم سب اللہ کو ایک ماننے والے بن جائیں اور ان کے احکامات کی پیروی کرنے والے بن جائیں تو یقیناً پھر سے وہ دور آئے گا کہ صحابہ کرام تو کم تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی محبت ان کے دل میں تھی، اور انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ جب پڑھا تو اس کی دعوت کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا۔ ہمارا مشن بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے، یہ علم جو ہے صرف اپنے تک محدود نہ رکھے بلکہ یہ علم پورے عالم کے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس علم کے ذریعہ پورے عالم کے اندر دین زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب میرا العالمین۔ محترم، میں منتر آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس کا بھی ترجمہ کر دوں اور بتلا دوں کہ شریمد بھاگوت گیتا ادھیائے نمبر 18 اور شلوک نمبر 61 ہے۔ اس میں کہا گیا کہ ہے ارجن، تمام انسانوں کے دلوں میں خدا موجود ہے اور وہ تمام انسانوں کو امتحان لینے کے لیے مشین پر گھما رہا ہے۔ بھوتانام یعنی انسان، ہردے منے دل، دیش زمین، تشٹھتی خدا موجود ہے، سروا منے تمام، مایا منے امتحان لینے کے لیے ینترا مشین پر بھرام گھما رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے تمام انسانوں کے دلوں میں موجود ہے، جس طریقے سے آیت کے اندر ہے انہو علیم بذات الصدور، کہ اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کے دلوں کو، باتوں کو جانتے ہیں۔ میرے محترم، آج غیر جو ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور ہمیں بتلا رہے ہیں کہ تم جو ہے جن چیزوں کو تم مانتے ہو صحیح طریقے پر ان پر نہیں ہو، یقین مانے کہ آج مسلمانوں کا جو یہ حال ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے مالک کے حقیقی کو بھلا دیا، اور ہم لوگوں کا جو مشن تھا ہم لوگوں نے اسے چھوڑ دیا۔ میرا محترم، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اس دھرتی پر بسنے والے ہیں جتنے انسان، رکت سبھی کا ایک رکت ہے، سب رکھتے ہیں جان، سب رکھتے ہیں جان۔
بہت اور جس نے سب کو جنم دیا ہے بڑی ہے اس کی شان بے شک دوجا نہیں مہان رے مورت دوجا نہیں مہان دوجا نہیں مہان ہری جن پنڈت سدر برامن سید شیخ پٹھان ارے سب ہے ایک کے بندے آدم کی سنتان آدم کی سنتان تو ہم اس اللہ کو ماننے والے ہیں جتنے بھی انسان اس دھرتی پر جی رہے ہیں وہ سب کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا. میرا محترم ایک اشلوک کچھ اس طرح ہے کہ وہ منتر کے اندر کہا گیا کہ آد اللہ بو کا میکم اللہ بو کا نروادکم لو اگیانا ہتوا اللہ سوریا چندر سرونشتراہا اللہ رشینم سرو دیویام اندرایا پورومایا پرمنترکشا اللہ پرتھویا انترگیا وشوروپم اللام کبر اللام کبر الللیتی اللہ اوم اللہ اللہ نادی سروروپا تھرون شیاما ہوئی جانانا پشونا سدوان جلوران ادرشتم کروپک اسور سمہارینی ہرمنی اللہ رسول محمد رکبرس یا اللہ علامہ الللیتی اللہ. اس کا ترجمہ ہے یہ اللہ اپنشد کا منتر ہے. اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں کو بھیجا چاند سورج اور ستاروں کو پیدا کیا اسی نے سبھی نبی بھیجے اور آسمان کو پیدا کیا اللہ نے کائنات کو بنایا اللہ سب سے بڑا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں. اے عابد کہہ دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ ہمیشہ سے ہے اور وہی تمام کائنات کا رب ہے جو اس کائنات کا رب ہے وہ تمام برائیوں اور مصیبتوں کا دور کرنے والا ہے محمد اللہ کے رسول ہے اس لیے یہ اعلان کرو کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ہم نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو اے میرے رب مجھے سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور جن کو تم نے گمراہ کیا. میرے محترم ہم اس رب کو ماننے والے ہیں جو اکیلا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے ایک کلمہ تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. حضرت نوح علیہ السلام آئے کلمہ ایک رہا دعوت ایک رہی لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے کلمہ ایک رہا دعوت ایک رہی وہ کیا کہ لا الہ الا اللہ. عیسیٰ علیہ السلام آئے دعوت ایک لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے فرمایا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. تو میرا محترم اللہ تبارک و تعالی نے سب سے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ نے دیکھا 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دھرتی پر آئے سب کا ایک ہی پیغام تھا کہ تمام لوگوں کو ایک ہی دعوت دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی پوجی کے لائق نہیں ہے وہی میرا رب ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیے اب ساموید اٹھائیں گے او جگدیشورا یکو جگت گرو سرو اوتار دھرم گرن ست سنتا سملن پرارتن کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس دیوتا کا نام اللہ ہے جو ہمیشہ سے ہے لا الہ ہرنی پاپم الا اللہ پرما پدم انت پرا توتی چپائی نام محمدہ. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس پربھو کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس ایشور کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس گاڈ کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس مالک کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تمام انسانوں کا مالک تمام انسانوں کا خالق تمام انسانوں کا خالق ایک ہے اس کا نام ہے ایشور یعنی اللہ. تو ہم سب اس رب کو ماننے والے ہیں اس رب کی عبادت کرنے والے ہیں. اس لیے اے میرے بھائی اے میرے سجنوں جو اور کئی خدا بنا رکھے ہیں اپنی کتابوں کو پڑھیے اور آپ اس کو دیکھیے کہ آپ کی کتابوں میں یہ کہا گیا کہ آپ کے جو ایک گایتری منتر ہے جس کو آپ گایتری منتر کہتے ہیں اس کے اندر کیا ہے جس کو آپ پڑھتے ہیں شاید کہ اس کے بارے میں کبھی آپ سوچتے نہیں ہوں گے یا پڑھتے نہیں ہوں گے. کیا کہا گیا اوم بھور بھوسواہا
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबसे पहले हम इस मंत्र को समझे कि इस मंत्र के अंदर कहा गायत्री मंत्र इसको कहा जाता है। गाय के माने आता है गाया जाना और त्री के माने आते हैं तीन के, यानी वो मंत्र जो दिन में 3 मर्तबा गाया जाता हो। यानी इस स्तुति के योग वो ओम है, यानी इस जहान का पैदा करने वाला वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है, जो भूलोक सर्वलोक और नरक लोक का निर्माण करने वाला है, वो पालने वाला है। अब हम तर्जमा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो क्या है, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो पूरे जहान का पालनहार है। तो मेरे मित्रों, मेरे सज्जनों, मैंने एक शेर भी पढ़ा था कि इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रक्त सभी का एक रक्त है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। तो हम सबको चाहिए कि उस ईश्वर के सामने, उस प्रभु के सामने झुककर हम उसकी इबादत करें, हम उसके सामने अपने सर को झुकाएं, उसके अलावा हम किसी और की इबादत ना करें। हम लोग भटके हुए हैं। ए इंसानों, ए सज्जनों, तमाम इंसानों, एक पैगाम है, वो पैगाम यही है, तमाम नबियों का पैगाम एक था, वो पैगाम दावत इल्लल्लाह, कि अल्लाह को मानने वाले बन जाओ, अल्लाह को पहचानने वाले बन जाओ। अब तो ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, ईश्वर के अलावा कोई माबूद नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम उस रब की इबादत करें। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा, परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा, तेरे सिवा जहां में तेरे सिवा जहां में कोई नहीं हमारा, कोई नहीं हमारा। कि कश्ती ये नूह को तूने तूफान से बचाया, बंदों को तू हमेशा हमेशा, बंदों को तू हमेशा दुनिया प्लीज में सब्सक्राइब, काम लाइक एंड शेयर। आया, थैंक्स, दुनिया धन्यवाद। में काम आया। कि मांगी खलील ने जब तुझसे मदद खुदाया, तुझसे मदद खुदाया, कि आतिश को तूने फौरन फौरन, आतिश को तूने फौरन एक गुलसिता बनाया, एक गुलसिता बनाया। मेरा मुहतरम, तो एक पैगाम, हम सब का पैगाम और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने का मकसद, और जितने भी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस धरती पर आए, सब के आने का मकसद यही है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। अल्लाह वो है जो हमेशा से है और हमेशा रहने वाली जात है, उसके अलावा कोई नहीं है। तमाम इंसानों को उसी ने पैदा किया। मेरा मुहतरम, जो मैंने हदीसें पढ़ी हैं, मैं चाहता हूँ उसका तर्जमा करके, क्योंकि उलमा हजरात बहुत थे, मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लबकुशाई करूं। कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू हुरैरा, तुम कत्ल कर दिए जाओ या आग में जला दिए जाओ, ला तुशरिक बिल्लाह, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना। कुरान कहता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह के अलावा इन्नल्लाह ला यगफिरु, अल्लाह तबारक व तआला माफ नहीं करेगा, इसके अलावा जिसको भी चाहेगा माफ कर देगा। उन लोगों को माफ नहीं करेगा जो अल्लाह के अलावा किसी और को अपना माबूद मानते हैं, जो अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद मानते हैं। मेरा मुहतरम, जो भी टूटा फूटा हमसे हो सका, मैंने आप सबों के सामने अपनी बात रखी। अभी और बहुत सारे जो है उलमा मौजूद हैं। एक बात आखिर में कह करके रुखसत दूंगा कि मेरा मुहतरम हजरत मौलाना सुफियान साहब चतुर्वेदी दामत बरकातुहुम, जो हमारे उस्ताद मुहतरम मुकर्रम मुअज्जम है, मुशफिक मुरब्बी है, कि उनकी देन है, उनकी बरकत है कि अल्लाह का फजल, अभी किसी डेट में मैं खाली नहीं हूँ, हर कहीं ना कहीं प्रोग्राम हो ही रहा है और जा रहा हूँ। अल्लाह का फजल है, अपनी बात को अच्छे तरीके से रखता हूँ और लोग उससे मानते भी हैं, और उसके मानने के बाद कई लोग ताइब होकर के अल्लाह को कबूल किया है। तकरीबन एक ब्राह्मण है
جو کئی دنوں سے مطلب ان چیزوں کو کر رہے تھے، لیکن جب ہم نے دعوت دی اور میں نے جو ہے اتھر وید، رگ وید، سام وید، مہا بھارت اور اسی طریقے سے جو ہے سام وید سے میں نے جب ان کو اشلوک پڑھ کے سنایا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ تو اس طریقے سے بے باک طریقے سے نہیں پڑھ پاتے ہیں اور جو ہے ان کا معنی نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیے سب کا جو ہے مالک ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو میں آپ سب سے کہہ دوں کہ یہ جو کورس چل رہا ہے دعوتی کورس، اس کا مجھے سب سے بڑا فائدہ ہوا کہ کم مدت میں اللہ کے فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اس میں جو ہے محنت کرنے کی توفیق دی، اور اللہ کے فضل محنت کر بھی رہا ہوں۔ جہاں ضرورت پڑتی ہے میں حضرت والا کو جو ہے زحمت دیتا ہوں تو حضرت والا مجھے گائیڈ کرتے ہیں۔ تو میں تمام حضرات سے یہی کہوں گا کہ آپ حضرات بھی جڑے رہیں اور جڑ کر کے کام کریں۔ اس میں سب سے بڑا جو مجھے فائدہ ہوا ہے، تقریر تو میں کرتا تھا اور اللہ کا فضل جو ہے دارالعلوم کے اندر بھی جو ہے وہ پوزیشن میری جو ہے تقریر میں آئی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب میں نے اس کورس کو کیا تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ میں تمام انسانوں کے پاس جاتا ہوں، چاہے وہ پنڈت ہو، ہریجن ہو، بہوجن ہو، یا جو ہے اور سماج کے رہنے والے شودر ہو، یا جو ہے جھا ہو، یا برہمن ہو، برہمن ہو، جو بھی ہو، میں سب کے سامنے جاتا ہوں اور ایک ہی پیغام میں رکھتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ اس بات کو انکار کرتے ہیں تو یا تو اپنی کتاب سے اس منتر کو ہٹا دیجئے، یا آپ جو ہے اللہ کے پیغام کو مان لیجئے اور مان کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غلطیوں کو معاف کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو اللہ کا فضل ہے، یہ کورس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، اور حضرت کی محنت سے بھی بڑا فائدہ ہوا اس کا کہ ایک تو ہے پڑھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت کا جو ایک انداز ہے پڑھانے کا، یہ اتنا نرالا ہے کہ میں نے بہت سارے پنڈتوں سے بھی ملا، یہ انداز مجھے نہیں ملا جو انداز پڑھانے کا ہے، ایک ایک ورڈ کو سمجھا دینا اور ایسے سمجھا دینا کہ جیسے کہ پورے ذہن میں جو ہے رچ بس گیا ہو۔ اللہ کا فضل ہے، تقریباً مجھے جو ہے بڑے بڑے منتر یاد ہیں، اور تقریباً میں نے 200 سے زائد منتر میں نے یاد کیے ہیں۔ اس میں سے بہت لمبا منتر ہے، اوم پورمدا پورمدم پورنات پورنمدچتے پورنش پورنمدائے پورنمششتی گنیشیم چرنم شیشبنم گنگا جلم اشنانم ششانکم، یہ پوری جو ہے جتنے بھی منتر ہے یہ سب حضرت کی دین ہے، اور اللہ کا فضل کہ جس طریقے سے حضرت نے کہا میں نے اس پر عمل کیا، اور اللہ کا فضل ہے کہ اس کام کو میں کر رہا ہوں، اور تقریباً میں جس جگہ پہ ہوں وہاں پر تقریباً 20,000 لوگ ہم سے جڑتے ہیں۔ اللہ کا فضل، میں جمعے میں بھی یہ پیغام دیتا ہوں کہ میرے بھائیوں، میرے محترم، جو ہے اللہ کے لیے تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں اور ایک ساتھ جو ہے اس دعوت کے کام کو کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پھر سے وہ دور لائے گا کہ آپ نے دیکھا صحابہ کے دور میں کہ صحابہ کرام نے محنتیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سلطنت عطا کی اور دنیا کی بھی عزت عطا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر وعدہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا، کہ انہیں پروانہ دیا جنت کا۔ ہم لوگ بھی اگر ہم محنت کریں، اب تو کوئی نبی نہیں آنے والا، انبیاء باقی رہ گئے اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ ایک واحد ذریعہ یہ ہے جس سے کہ ہم لوگوں کو اپنی بات کو کس طریقے سے رکھیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنی بات کو کس انداز میں رکھنا ہے۔ ہم کو سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ اپنی بات کو سب سے زیادہ حقدار سمجھنے کے لیے اور ہدایت کے لیے ہم ہیں۔ جب ہم اس کا تجزیہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بات کے اندر اثر ڈالے گا اور اللہ ہم سے کام لے گا، اور لے رہا ہے اللہ کا فضل۔ میں پہلے 2-3 پروگرام میں جاتا تھا، لیکن ابھی اس کی برکت سے میں تقریباً ہر مہینے تقریباً 16 سے 17 جو ہے پروگرام میں رہتا ہوں۔ مسجد کی وجہ سے زیادہ نہیں جا پاتا ہوں۔ یہ سب صحرا اور یہ سب چیز جو ہے حضرت والا کے سر جاتا ہے کہ حضرت والا نے محنت کری، اور کری محنت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس مقام پر پہنچایا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ایک شعر پڑھ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ وہ خالق و مالک ہے، سب کر کے دکھا دے گا، کہ وہ خالق و مالک ہے، سب کر کے دکھا دے گا، ان اونچے مکانوں کو پل بھر میں گرا دے گا،
ان اونچے مکانوں کو، اور غیبت نہ کسی کی کہ اگر ایسا کیا تو نے نظروں سے گرا دے گا، اگر ایسا کیا تو نے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ، بارکم اللہ، بڑے اچھے انداز میں بڑی قیمتی باتیں آپ نے رکھی، اور صحیح بات ہے کہ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ تو اصل میں ہم لوگوں کے ذہن کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں کہ اگر آدمی ہندی بولے گا یا سنسکرت بولے گا یا گیتا کے شلوک بولے گا تو کہیں کفر میں نہ داخل ہو جائے، کفر کا فتویٰ نہ لگا دیا جائے۔ تو یہ شیطان ہم لوگوں کے دماغ کے اندر یہ بات ڈال کر کے دعوت و تبلیغ کے کام سے الگ کرتا ہے۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ عالم واحد اور عالمین پلورل جمع کا صیغہ ہے کہ جو جاننے والے ہیں ان کے نزدیک یہ زبانوں کا مختلف ہونا، شکل و صورت کا مختلف ہونا آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یعنی نشانیاں ہیں۔ تو اس لیے کوئی زبان خراب نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ہماری نیت ٹھیک ہو اور اس کا استعمال ٹھیک ہو۔ اور بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ ایکشن ڈیپینڈ اور انٹینشن، جیسی ہماری نیت ہوگی ویسا ہی پھل ملے گا۔ تو بہرحال ہم لوگ زبانوں کو سیکھیں۔ صرف نماز کے اندر عربی زبان فرض ہے۔ نماز جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، سنت ہو، نفل ہو، مستحبات ہو، تو نماز کے اندر جو دعائیں وغیرہ پڑھی جاتی ہے ان کا عربی میں پڑھنا ضروری ہے۔ باقی نماز کے باہر دعوت و تبلیغ کے لیے ہم جو ہماری زبان سامعین اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے ہم اس کا استعمال کریں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ جلتے گھر کو دیکھنے والوں، پھوس کا چھپڑ آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے، اس کے بغل میں میں خوش تھا، میرا نمبر اب آیا، میرے بغل میں آپ کا گھر ہے، نمبر آپ کا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کفر اور شرک کی آگ لگی ہوئی ہے تو ہم لوگوں نے اس میں سستی کی، کاہلی کی اور بجھانے کی کوشش نہیں کی، تو کیا ہے کہ آج ہمارے گھروں میں کفر اور شرک کی آگ آ گئی ہے اور ہماری بچیاں جہنم میں جا رہی ہے، کفر کی نجاست اور غلاظت میں کس طریقے سے گر رہی ہے، اس کے دلدل میں پھنس رہی ہے۔ یہ ہر آدمی جو دنیا سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیا سب ہو رہا ہے۔ تو بہرحال جو منکرات و فواحش سے اجتناب کرے گا رب کریم نہ اس سے کوئی احتساب کرے گا۔ تو ابھی 40 منٹ میں 10-15 منٹ باقی ہیں، اور اس کے بعد اصل جو ہمارے سرپرست ہیں اور آج کے جلسے کی ماشاءاللہ جو صدارت کر رہے ہیں ہم سب کے مشفق و مربی حضرت مولانا قاری حماد عبدالباسط الندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، تو انشاءاللہ ان کی نصیحتیں ہوں گی اور ان کی دعا پر اس جلسے کا اختتام ہو جائے گا۔ تو ابھی جتنے ساتھی جڑے ہوئے ہیں ان میں سے اگر کوئی آدمی کچھ کہنا چاہتے ہیں، چونکہ ابھی 15 منٹ باقی رہ گیا ہے، پھر 20 میں کٹ جائے گا تو 8 منٹ کے بعد جڑنا پڑے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگا کہ حضرت پورا 40 منٹ وقت لیں گے، حضرت کا پورا اس میں بیان بھی ہو اور کیا ہے کہ اس میں حضرت کی دعا بھی ہو جائے اچھی طریقے سے۔ تو اس میں جتنے احباب جڑے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے مشفق و مربی مولانا نسیم نظر صاحب بھی جڑ گئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ حضرت ہی یہ 15 منٹ استعمال کر لیں تو ہم سب کے لیے بہتر ہوگا۔ زیادہ لمبی نظامت نقصان کر جائے گی، کیونکہ نیا قانون لاگو ہو گیا ہے کہ دوبارہ کٹنے کے بعد کیا ہے کہ 15 منٹ۔ میں شروع کروں؟ جی بالکل بے تکلف شروع کریں، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔